میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی. پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھیں, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں بھی, تو ہم آپ کو بچا لیں گے. کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا. السلام علیکم ناظرین کرام. پنجاب کالج کی ایک طالبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اب اس معاملے پر جس طرح سیاست کی جا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے پر, اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ کا اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آیا, جس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. انٹرویو والے میرے پاس آئے, میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی, جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں ان کو بولا میں نے انٹرویو دے دیا ہے, میں نہیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنا چاہتی. انہوں نے کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھیں, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں بھی, تو ہم آپ کو بچا لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ویسا. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی, نیوز اینکر نے ہمیں ایک اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے, اور اینڈ پہ بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا, میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ تھوڑا بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے مس نے بولا کہ آپ بولو, کلیئر بولو گی آپ, بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں, اور جب میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں, اس نے کٹ کر کے لگا دی کہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور متاثرہ کہ آئی وٹنس ہے, کس نے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو میں بولا کہ بچوں نے آوازیں سنی, میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی, اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک کھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ کھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں, کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدا را ہمیں اس چیز سے نکالا جائے. تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی, لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ دوسرا بات. السلام علیکم ناظرین, بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے, وہ آئی سی میں داخل ہے, اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی موت واقع ہو گئی ہے. لاہور میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کہاں ملے گا, انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا, اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں, دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے پیرنٹس کے اندر خوف. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, تو آپ کا سٹیٹمنٹ سنیں. آپ ناظرین, آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بانو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد اور چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, وہ گر گئی تھی, ان کو چوٹ لگی تھی, وہ ٹھیک ہے. پھر جیسا کہ ایس پی شہر بانو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کہ ایسا میٹر ہوا ہی نہیں ہے, یہ اتنا بڑا شور اور واویلا کیوں مچایا گیا کالج میں, کیوں بچوں نے, مجھے بھی ہزاروں لوگوں نے, سینکڑوں بچوں نے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں
आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेंस यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए हो। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फिलासफीज़ के लोग रहते हैं, मैं उन सब की वज़ीर आलम। मैंने इनको बुला के खुद सुना, इसलिए इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफ़ी। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया और फिर मैंने वीडियो को कोलैबोरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी लाहौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की इंतहाई अहम नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने डिटेल के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और जिस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा था कि उसके साथ खुदा न ख्वास्ता कुछ रेप अटैम्प्ट हुए, इस तरह का कोई मामला हुआ है, जिसके बाद उसके चचा और उसके वालिद की जानब से आकर मीडिया पर बताया गया कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा जो बच्ची बेटी थी, उसने आंखों देखा सारा हाल बयान किया और बताया कि उसको इंटरव्यू के लिए मजबूर किया, हालांकि वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी और उसे कहा गया कि सिर्फ मोटिवेशन की खातिर आप ये इंटरव्यू दे दें, जिसके बाद उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। मरियम नवाज साहिबा ने एक वीडियो भी चलवाई जो आपने देखी होगी, एक वकील दिखाई देते हैं जो उनके गेटअप से ऐसे लग रहा था, जिन्होंने पहले ये बयान दिया कि बच्ची के साथ रेप हुए और बाद में उन्होंने कहा कि अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आ गई है, कोई इस तरह का रेप नहीं हुआ।